پاک احباب کی دینی رہنمائی ہے۔ قرآن و سنت کے موتیوں سے آپ کے دلوں کو منور کرنا مقصود ہے، تاکہ آپ جب یہ کانفرنس علماء کرام کے خطابات سن کر جائیں تو اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، اور اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے آپ بھی جدوجہد کریں، محنت کریں۔ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ یہ پروگرام رکھنے کا مقصد دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس موقع پر قرآن پاک کی تکمیل بھی کی ہے۔ تو میں سب سے قبل اس مسجد کے امام و خطیب حافظ شاہد محمود سلفی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ان کی محنت کا نتیجہ ہے، اور بچوں کے مدرس قاری ابو مرثد سلفی صاحب، ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج طلباء و طالبات نے عظیم کتاب قرآن پاک کی تکمیل کی ہے۔ تو اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرات، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی یہی قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ مقام، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف قرآن مجید کو بخشا ہے، وگرنہ آپ دیکھ لیں دنیا میں بڑے بڑے علوم موجود ہیں، علم کی کتابوں کے حوالے سے کئی جلدیں موجود ہیں، لیکن ان سب کا مقام، سب کی اہمیت قرآن پاک کے مقابلے میں رائی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس سینے پر نازل ہوئی ہے وہ سینہ بھی کائنات کے تمام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور یہ شان اللہ کے رسول کو عطا کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک پر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، جو صرف اور صرف ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اور اس قرآن پاک کو، اس کتاب اللہ کو سب سے قبل یاد کرنے والے، اللہ کے رسول سے سننے والے وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کتاب کو سنا، یاد کیا، صرف سنا اور یاد کیا ہی نہیں بلکہ اس کو محفوظ کر کے آپ لوگوں تک پہنچایا بھی ہے، اس پر عمل کر کے ہم سب کو دکھایا بھی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر ہم کو سیدھا راستہ سمجھایا بھی ہے کہ اگر ہماری کامیابی، ہماری کامرانی اور دنیا میں ہمارا آنا، یہاں سے ہمارا جانا، اگر یہ سارے کا سارا معاملہ ہمارے لیے نفع مند ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اس قرآن کو تھام کر، اس پر عمل کر کے ہم اللہ کے ہاں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے پوری امانت سے، پوری دیانت سے اس ذمہ داری کو انجام دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سنتے ہیں اور محفوظ کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ ہوں، حضرت سلمان فارسی ہوں، اماں جی عائشہ صدیقہ ہوں، یا دیگر صحابہ کرام ہوں، ان کا زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے ہم نے دین کو سننا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، لکھنا ہے اور امت تک پہنچانا ہے۔ اس دین کو پہنچانے میں سب سے بڑا کردار اور سب سے اہم کردار وہ صحابہ کرام کا ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ان صحابہ کرام نے کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا ہوا تھا، قرآن پاک کی خدمت کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے۔ صحابہ کرام کے پاس اگر کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، تو پھر اس کو کیسے محفوظ کیا اپنے دلوں کے اندر؟ جس کے پاس قلم ہے لیکن کاغذ نہیں ہے، وہ کسی ہڈی پر لکھ لیتا ہے، کسی پتے پر لکھ لیتا ہے، کسی چمڑے پر لکھ لیتا ہے، تاکہ قرآن پاک کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا جا سکے۔ آج 30 پاروں کی شکل میں 2 گتوں کے درمیان قرآن پاک کے صفحات اپنی اصلی شکل میں، اصلی حالت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ سراسر پیغمبر کے صحابہ کی امانت داری اور دیانت داری کا نتیجہ ہے کہ آج اس قرآن پاک میں
ایک زبر زیر کی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے امانت داری سے یہ دین، یہ پیغام، یہ قرآن ہم تک پہنچایا ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کی شان، صحابہ کرام کی عظمت یہ کس قدر زیادہ ہے، کس قدر صحابہ کرام کا مقام اعلیٰ ہے، اس کو دیکھنا بھی لازم اور ضروری ہے، تاکہ صحابہ کرام کی شان کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں، اپنی زندگی میں سیدھے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ کو منا سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں۔ آئیں ذرا صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لائے تھے، وہ کیسا وقت تھا؟ ہر طرف شرک و کفر کی غلاظت ہے، لوگ گمراہی کا شکار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، بدکاری عام ہے، چوری عام ہے، ڈاکہ زنی عام ہے، قتل و غارت عام ہے، سود عام ہے، لہٰذا بد امنی اور درندگی کا ماحول اہل مکہ کے درمیان ہے، اور اس امت کو، اہل مکہ کو پیغمبر علیہ السلام پر یہ ذمہ لگایا گیا کہ آپ نے ان لوگوں کو صراط مستقیم پر لے کر آنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور کس طریقے سے لے کر آنا ہے؟ اللہ کے رسول کو قرآن عطا کیا گیا اور حدیث عطا کی گئی۔ آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو گمراہی عام تھی، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سماعت فرما لیا۔ آپ علیہ السلام کے آنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی جو آپ نے مکہ میں گزاری ہے، نبوت کے اعلان سے قبل بھی مشرکین مکہ آپ کی تعریفات کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، لیکن جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا آغاز کیا، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور یہ پیغام دیا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر اس پیغام کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے، تبھی دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام حرا کی بلندیوں سے اقرا کا پیغام کیا لے کر آتے ہیں کہ پورا جزیرہ عرب وہ پیغام سن کر اللہ کے رسول کا دشمن بن جاتا ہے، لوگ آپ کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ حضرات، ایسے عالم میں جب سارے کا سارا جہان پیغمبر کا دشمن بن گیا، وہ کون لوگ تھے جو پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہیں؟ جب جزیرہ عرب والے پیغمبر کے دشمن بن جاتے ہیں، آپ کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، آپ کو جینے نہیں دیتے، آپ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، تو پھر آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے، اس دعوت کو پیغمبر کے ساتھ آگے پہنچانے کے لیے اور کفار کا سامنا کرنے کے لیے کہیں سے صدیق اٹھتے ہیں، کہیں سے ابن خطاب اٹھے، کہیں سے عثمان و حیدر اٹھے، کہیں سے سمیہ و زنیرہ اٹھی، کہیں سے بلال اٹھے، کہ جنہوں نے حالات کے جبر کو نہیں دیکھا، کفار کی مخالفت کو نہیں دیکھا، دشمنان اسلام کی دشمنی کو نہیں دیکھا، مکہ کی تپتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا، بلکہ اگر دیکھا تو صرف اور صرف کتاب اللہ کو دیکھا یا پیغمبر کے سچے فرمان کو دیکھا۔ حضرات، یہ تھے صحابہ کرام، ان کی شان کے کیا کہنے، صحابہ کرام کی عظمت کے کیا کہنے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے ہیں، اور پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو تابعین کی زیارت کرنے والے ہیں۔ حضرات، تو معلوم ہوا تابعین اعظام کو عزت ملی ہے، عظمت ملی ہے تو صحابہ کرام کی وجہ سے، تبع تابعین کو عظمت ملی ہے، عزت ملی ہے، مقام ملا ہے تو صحابہ کرام کی وجہ سے، کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، تابعین اعظام کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو بہترین زمانے والا قرار دے دیا۔ جب بہترین زمانے میں وہ لوگ پیدا ہو چکے، صحابہ کرام کے زیارت کا شرف حاصل کر لیا، اللہ کے رسول نے ان کو بشارت دی ہے کہ تم سب سے بہترین لوگ ہو، تم سب سے اعلیٰ لوگ ہو، تم سب سے افضل لوگ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے صحابہ کرام کی زیارت کر لی ہے۔ حضرات، یہ مقام صحابہ کا، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ کے رسول نے جو صحابہ کرام کو سنایا ہے، جو بشارتیں دی ہیں، وہ اللہ نے پوری بھی کر کے دکھائی ہیں۔ جن کی زیارت کرنے والے اس قدر مقام پا لیتے ہیں، اس قدر شرف پا لیتے ہیں، ان کی زیارت کرنے والے اور پھر جو ان کے مطابق ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں،
ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جبریل امین اعلان کرتے ہیں، اللہ کے رسول اس امت کو بتلا دیجئے، اگر یہ مومن بننا چاہتے ہیں، اگر ان کے دلوں میں ایمان آ سکتا ہے، اگر یہ اہل ایمان کہلوا سکتے ہیں، اگر یہ مسلمان کہلوا سکتے ہیں، اگر ان کے دلوں پر اسلام داخل ہو سکتا ہے، ان کی زندگی اسلام کے مطابق گزر سکتی ہے، ان کا اخلاق و کردار اگر درست ہو سکتا ہے، صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کون سا ذریعہ ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ دنیا والے، آپ کی امت کے لوگ پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تبھی اللہ کے ہاں ان کو مومن کہا جائے گا، اگر یہ پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تبھی ان کو اللہ کے ہاں مسلمان کہا جائے گا، اگر یہ لوگ صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تبھی ان کو اللہ کے ہاں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا کہا جائے گا، اگر یہ صحابہ کے ایمان کے مطابق ایمان لائیں گے تبھی ان کو اللہ کے ہاں کامیابی ملے گی، اگر یہ صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تبھی ان کو اللہ کے ہاں بشارت ملے گی، مقام ملے گا، عزت ملے گی، شرف ملے گا، مرتبہ ملے گا، جنت ملے گی، کامیابی ملے گی، اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا۔ حضرات، یہ شان صحابہ کرام کی، یہ عظمت صحابہ کرام کی جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان کر دی ہے کہ ساری کی ساری کائنات کے لیے معیار صحابہ ہیں، ان کا اخلاق، ان کا کردار ساری کی ساری امت کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کے مطابق نمونہ بنا دیا گیا ہے، آئیڈیل بنا دیا گیا ہے۔ اگر کامیابی ہے تو صحابہ کرام کے راستے پر ہے، صحابہ کرام کی سیرت سے آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کو کامرانی ملے گی، اللہ کے رسول کا دنیا میں آخرت کے اندر اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا، جنت ملے گی۔ اور یہ مقام کیسے ملے گا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جب ایمان صحابہ جیسا ہوگا، حضرات صرف یہی نہیں، صحابہ کرام کی شان، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا مقام قرآن دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے، فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ پیغمبر کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدم زمین سے ٹکراتے ہیں اور زمین سے جو شراریں نکلتی ہیں، پیغمبر کے صحابہ کے لیے رب ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کون کون صحابہ؟ اولئک هم المتقون، صحابہ، اولئک هم المفلحون، صحابہ۔ آپ بھی میرے ساتھ صحابہ صحابہ بولیے، اولئک هم الفائزون، صحابہ، اولئک هم الراشدون، صحابہ، والذین معه، صحابہ، اشداء علی الکفار، صحابہ، رحماء بینہم، صحابہ، تراہم رکعا سجدا، صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ۔ حضرات، یہ مقام صحابہ کو اللہ نے قرآن میں عطا کیا ہے، قرآن نے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کفار پر سخت بھی ہیں، آپس میں رحم دل بھی ہیں، متقین بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، فائزین بھی ہیں، راشدین بھی ہیں، صادقین بھی ہیں، اس امت کے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں صحابہ کرام۔ اور اسی لیے پیغمبر کا ساتھ دینے والے، قدم قدم پر آپ کا ساتھ دینے والے اگر نظر آتے ہیں تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ حضرات، صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، وقت تھوڑا ہے، چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ کون کون سے حالات دیکھے ہیں، کون کون سے لمحات آپ نے گزارے ہیں، کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ پیغمبر بدر میں، صحابہ بدر میں، پیغمبر احد میں، صحابہ احد میں، پیغمبر خندق میں، صحابہ خندق میں، پیغمبر حنین میں، صحابہ حنین میں، پیغمبر تبوک میں، صحابہ تبوک میں، اور پیغمبر مکہ میں، صحابہ مکہ میں، پیغمبر مدینہ میں، صحابہ مدینہ میں۔ غرض کے جہاں جہاں بھی اللہ کے رسول کے قدم لگے ہیں وہاں وہاں آپ کے پیچھے چلنے والے صحابہ ہیں۔ پیغمبر اگر جنگ کا اعلان کرتے ہیں، صحابہ اپنی جان لٹانے کے لیے، اپنا مال قربان کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر کی جان کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کے لیے، پیغمبر کی عظمت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ سارے کا سارا اپنا سودا سلب بھی، اپنا کاروبار بھی، اپنا مال بھی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کے رسول کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو یہ مقام عطا کیا گیا اور فرمایا اصحابی کالنجوم۔ پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، یعنی کہ چاند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ستارے صحابہ کرام ہے۔ حضرات، یہ مقام اگر
ملا ہے تو صرف اور صرف پیغمبر کا ساتھ دینے کی وجہ سے، پیغمبر کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی وجہ سے آج ہمارے لیے بھی یہی لازم ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کے کردار کو پڑھا جائے، ان کے اخلاق کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور یاد کیا جائے اور امت تک پہنچایا جائے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ والسلام علیکم۔